خالق کائنات قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی پروردگار تعریف فرما رہا ہے۔ آپ اگر پوری کائنات پھریں تو ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے۔ اگر کوئی شاگرد ہے تو اپنے استاذ گرامی کی جو ہے وہ تعریف کرے گا، بیٹا ہے تو باپ کی تعریف کرے گا، مرید ہے تو اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرے گا، اگر ملازم ہے تو اپنے مالک کی تعریف کرے گا۔ لیکن یہاں پر معاملہ عجب ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، عرش و فلک کو بنانے والا، لوح و قلم کو بنانے والا، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا، مشارق و مغارب و شمال و جنوب کو پیدا کرنے والا، ساتویں زمین کی تہہ سے لے کے ساتویں آسمان کی بلندیوں تک ہر شے کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور اپنے محبوب کو خود بنا کر اور خود ہی فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، خود بنایا اور خود ہی جو ہے وہ جا بجا قرآن کے اندر اپنے محبوب کی تعریفیں کی۔ ماہ نور، نور کا مہینہ، خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو سر تقدم جو ہے وہ نور ہی نور بنایا۔ اب مہینہ بھی منتخب پروردگار نے ماہ ربیع الاول کو کیا۔ کتنا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی اور خالق کائنات نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جیسے ہی حضور کے قدم مبارکہ لگے تو قدموں کے لگنے کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا اور بتلا دیا، پیغام دے دیا کہ میرے محبوب کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ اگر زمین پر قدم لگے تو زمین پاک ہو جاتی ہے، اور اسی مبارک قدم والے محبوب کی محبت جس دل میں آ جائے گی وہ دل بھی میں پاک کر دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کا حلیہ مبارک بیان کرنے سے، سننے سے حضور علیہ السلام کا پیار ملتا ہے۔ ہمیں تو تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، ہم تو کاسائے دل لیے پھرتے ہیں، دل کا خالی کاسا لیے پھرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت ہمیں چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، سچی لگن اور سچی محبت کے طلبگار ہیں ہم۔ تو آئیے آج وہ نسخے لیتے ہیں اور اپنے بزرگ جو کہ ساری زندگی جنہوں نے اسلام کی، قرآن کی خدمت کی، ان کے بتائے ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنے سے یا سننے سے کیا ملتا ہے جی؟ سارے بولیے، حضور کا پیار ملتا ہے۔ تو ہم سب جو ہے وہ حضور ہی کے لیے تو یہاں جمع ہیں۔ ہمیں تو چاہیے، ہم تو مانگتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار۔ محبت مصطفیٰ کی دولت اس بندے کے دل کے اندر اتار دی جاتی ہے جو حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک جو ہے وہ سنتا ہے یا سناتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضور کا حلیہ مبارک سنیں تو کم از کم جو باتیں یاد رہ جائیں آج گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو ضرور بتائیں گے۔ جو بتائے گا وہ کہے انشاءاللہ۔ کائنات میں ہر دولت کو فنا ہے، ہر دولت فنا ہو جائے گی، مگر حضور کی محبت والی دولت نہ دنیا میں فنا، نہ قبر میں فنا، نہ حشر میں فنا۔ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی، اور جنت میں بھی حضور کی محبت کام آئے گی۔ باقی رہی بات حضور کے شمائل بیان کرنے کی، حضور کا حسن بیان کرنے کی، تو کائنات میں کسی عالم کے پاس، میں تو ویسے ہی چھوٹا سا بندہ ہوں، نہ حیثیت، نہ اوقات، نہ زبان، نہ علم، نہ عمل، کوئی شے نہیں۔ بڑے بڑے علموں والے، بڑے بڑے عملوں والے، بڑی بڑی عقل والے، بڑی بڑی شکل والے حضور کی تعریف لکھ کے قلم توڑ دیتے اور کہتے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کا جو ہے وہ حسن بیان کریں، شمائل مصطفیٰ بیان کریں، ہماری کیا اوقات ہے۔
امام جلال الدین سیوطی جیسے، امام نووی جیسے، امام زرقانی جیسے، اور امام ابن کثیر جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی جیسے، امام اعظم جیسے بڑے بڑے علماء نے جب حضور کے شمائل لکھے، بیان کیے، تو کہا کہ ہماری حیثیت نہیں کہ حضور کا حلیہ بیان کریں، حضور کا حسن بیان کریں۔ اتنے اتنے ببر شعر اگر وہ بیان نہ کر پائے تو میں تو کسی کھیت کی مولی نہیں، لیکن حصہ لینے کے لیے، ان ببر شعروں کا حصہ لینے کے لیے اور ان کی صف کے اندر کھڑا ہونے کے لیے اور آپ کو کھڑا کرنے کے لیے آج اسی حضور دیاں گلاں کریں گے، آج ہم حضور کی باتیں کریں گے، تاکہ اللہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہماری زندگی کی دنیاوی پریشانیوں سے نجات دے کے ہمیں آخرت کی جو ہے وہ فکر عطا فرمائے اور حضور کی محبت کی سوغات عطا فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، حسان بن ثابت کون ہیں؟ صحابی رسول، اور یہ شاعر تھے، اور شاعر جو ہوتا ہے اس کی آنکھ بڑی کمال کی ہوتی ہے، یہ حسن دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بڑا دلیر ہوتا ہے، حسن دیکھنا اس کو پسند ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے حسن کو دیکھنے کا ایک طریقہ مل گیا، میں حضور علیہ السلام کو براہ راست کوئی بھی صحابی دیکھ نہیں سکتا تھا، براہ راست مجھے طریقہ یہ ملا کہ میں نے یہ پانچوں انگلیاں ایسے رکھنی اور یہ انگلیوں کی اوڑ سے حضور کا دیدار کرنا، انگلیاں رکھ کے آنکھوں پہ اور آنکھوں کے اوپر رکھی ہوئی انگلیوں کی اوڑ سے حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ چہرہ نور دیکھنا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وجہ اس لیے یہ ہے کہ میں اس لیے انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کے اور آنکھوں سے ڈائریکٹ نہیں دیکھتا تھا بلکہ انگلیوں کے اوڑ سے دیکھتا تھا، تاکہ حسن مصطفیٰ کی وجہ سے میری بینائی ختم نہ ہو جائے، میری آنکھیں اچک نہ لی جائیں، ختم نہ ہو جائیں، میری نظر جاتی نہ رہے، اتنی حضور کے حسن کی چمک تھی اور چہرہ مصطفیٰ اتنا چمکتا تھا۔ دیکھنے والا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان، اور حضرت حسان یہ شاعر بھی ہیں، اور شاعر جو ہے وہ حسن دیکھنے میں کیا ہوتا ہے جی؟ دلیر ہوتا ہے، بڑے سے بڑا حسن بھی یہ آنکھ بھر کے شاعر دیکھ سکتا ہے۔ جو دلیر ہیں حسن دیکھنے میں، وہ آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر حضور کے حسن کو دیکھ رہے ہیں، تو عام لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور ابھی حسن ظاہر نہیں ہوا، حسن ابھی سارے کا سارا ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے حسن آرا پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، ایک پردہ نہیں، 2 پردے، 4 پردے، 5، 10، 100، 1000 نہیں، بلکہ 70,000 پردے رب نے اپنے محبوب کے حسن پر ڈال رکھے ہیں، اور بے نقاب کر کے نہیں بھیجا، فرمایا محبوبہ بے نقاب معراج کی رات کریں گے، تیرے حسن کو بے نقاب معراج کی رات کیا جائے گا، تو مجھے دیکھتا رہی میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ لہٰذا عوام کے لیے، مخلوق کے لیے تجھے بے نقاب، تیرے حسن کو بے نقاب نہیں کرنا، بلکہ محبوب 70,000 پردوں کے جھرمٹ میں تجھے بھیجنا ہے۔ کوئی بھی محب نہیں چاہتا، اگر کسی سے بھی محبت ہو، پیار ہو، کوئی محب نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا محبوب دیکھے۔ کبھی کسی نے چاہا جی؟ اب خالق کائنات نے 70,000 پردے ڈال کے محبوب کو بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے، کرنے والا اور سننے والا دونوں کے دلوں کو رب پاک کر دیتا ہے، دونوں کے دلوں کو رب۔ ہم حضور کے حسن کا تذکرہ کریں گے اور تذکرے کی برکت سے میرا دل بھی پاک ہو جائے گا، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔